بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حسین عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بات انتہائی اہم ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، خصوصاً سندھ کے بیوروکریٹ، یہ ان کو پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے یا ان کی عادتیں خراب کر دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کو، کیونکہ 14 سال ہو گئے ہیں سندھ میں۔ تو ان کی عادتیں آمریت نے بھی اتنی خراب نہیں کی۔ یہ آمریت کے دور میں دفتروں میں بیٹھا کرتے تھے، حالانکہ آمریت کے دور میں کرپشنیں بھی عروج پر ہوتی ہیں، اس میں کرپشن میں وہ جو ہے کہ ملٹی کرپشن ہوتی رہتی ہے، لیکن سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی 14 سالوں جو دور حکمرانی ہے اس میں تو کرپشن کے کوئی بڑے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں۔ میں جب تقریباً میں سندھ گھومتا ہوں، لیکن میں نے جب ٹھٹھا ڈسٹرکٹ کی حالت دیکھی ہے تو کوئی بھی بیوروکریٹ، کوئی بھی افسر اپنے دفتر میں موجود نہیں ہے، اپنے اتاق سے بیٹھ کے آفس چلاتے ہیں، موبائل آفس چلاتے ہیں، لیکن ان کو اپنے دفتر میں بیٹھنے سے کوئی طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے یا کوئی ان کو بخار ہو جاتا ہے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ دفتروں میں نہیں بیٹھتے؟ میں نے ڈسٹرکٹ ٹھٹھے کے تقریباً آفیسز کو گھوم کر دیکھا ہے، ٹائم پر تو کوئی نہیں آتا، لیکن ویسے بھی سارا دن گزر جاتا ہے، کوئی نہیں آتا۔ ایک مسئلہ ہے جو بڑا اہم مسئلہ ہے ڈسٹرکٹ ٹھٹھے میں، جس میں سم نالوں کے ٹوٹنے سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے نقصانات وقتاً بوقتاً ہوتے رہتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ٹھٹھا میں بہت بری حالت ہے سم نالوں کی، کہ سم نالوں کو کورڈ کر کے، ان کو تنگ کر کے، ان کو ڈھانپ کر، کورڈ کر کر ان کے اوپر پرائیویٹ بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں۔ پرائیویٹ سیٹ ٹھیکیدار اپنا دکان، بزنس، کاروبار کھولنے کے لیے سرکاری نالی، سم نالی کو بند کر رہے ہیں۔ یہ ٹھٹھا کے ساتھ جو ہے نا کہ گجے والی سائڈ پر، گجا جیسے ہی کراچی جاتے ہیں تو گجا کراس کر کے رائٹ ہینڈ پر کاتیار قبیلے کا گاؤں ہے، اس کے سامنے 600 فٹ پر سم نالے کو کور کر کے، اور اس کو جو ہے کہ وہاں پر وہ کاروباری دکان کھولا جا رہا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں جب قریشی صاحب سے بات کی تو وہ قریشی صاحب جو ہے کہ اب وہ اپنے اس میں پروموٹ ہو گئے ہیں، یاسین قریشی صاحب۔ جب میں نے ان سے گزارش کی کہ سر یہ آپ نے اجازت دی، تو انہوں نے کہا کہ اے سی نے کہا کہ میں نے اجازت نہیں دی ہے اس کی، آپ ٹھٹھا میں چیک کرو۔ پھر میں نے ایکسن محمد رحیم قریشی صاحب سے پوچھا کہ سر یہ اس کی اجازت کس نے دی ہے، اور اس کا قانون ہی نہیں ہے کہ آپ سم نالے کو جو، اور وہ بھی سندھ میں سم نالہ ہو جہاں پر برساتوں کے صورت میں وہ اوور فلو ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر ہزاروں ایکڑ فصلیں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں، گاؤں کے گاؤں برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، یہ پچھلی بارشوں میں بھی ہوئے ہیں ٹھٹھے میں۔ تو محمد رحیم قریشی صاحب نے کہا کہ میں نے اجازت نہیں دی ہے اس کی، اور اس کا قانون بھی نہیں ہے کہ کسی پرائیویٹ بندے کو اس کی اجازت دی جائے۔ تو میں نے کہا سر پھر کس نے اجازت دی ہے؟ آپ بھی انکار کریں۔ پھر میں نے ایس ڈی او جیٹھا صاحب سے پوچھا، جیٹھا صاحب نے کہا تو میں فائر کر دوں گا، اس کو اڑا دوں گا سم نالے کو، یہ غیر قانونی ہے۔ سارے بیوروکریٹ یہی کریں گے یہ غیر قانونی ہے، ہم نے اجازت نہیں دی ہے، تو پھر یہ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے کہ اس کو اجازت دے کے اور پورا کا پورا سم نالہ بند کر دیا جائے؟ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں، یہاں کا ایم پی اے گم ہے، یہاں کا ایم این اے غائب ہے، یہاں کے سینیٹرز غائب ہیں، یہاں پر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے وڈیرے ایک ہو کر اور اس کاروباری کو جو ہے کہ تقویت دے رہے، اور اپنے ووٹرز کو برباد کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کی دشمنی۔ تو میں نے وزٹ کیا، میں نے ایک اسٹوری بھی کی ہے اس پر، لیکن اس پہ کوئی بھی بیوروکریٹس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ اس طرح نہ کیجیے، ڈسٹرکٹ ٹھٹھے کے لوگوں کو برباد نہ کیجیے۔ یہ ٹھٹھا ڈسٹرکٹ جو مکمل طور پر زرداری اینڈ کمپنی کے قبضے میں ہے، جہاں پر لینڈ مافیا دھڑا دھڑ کام کر رہی ہے، یہاں پر پلاٹوں پر، زمینوں پر کانپرس جماعتوں کے قبضے ہیں، پیپلز پارٹی کے قبضے ہیں، باقی جو ایلیمنٹس ہیں ان کے قبضے ہیں، قانون لاگو کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے قبضے ہیں یہاں پر۔
یہ تو پورا ڈسٹرکٹ ٹھٹھا تو برباد ہو گیا ہے. یہاں کے مقامی لوگ تو سانس نہیں لے پا رہے. ان کو منشیات کی ایسی لت میں ان کو ڈالا گیا ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ایسی منشیات نہیں ہے جتنی یہاں پر ہے. اس پہ وہ الگ اسٹوری ہے، الگ ہے، اس پہ ہم کریں گے یہ بات. لیکن میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح اس سیٹ کے کام کو روکا جائے تاکہ لوگوں کے ہونے والے جو نقصانات ہیں یا مستقبل قریب میں جب بارشیں ہوگی اور یہ سم نالے اوور فلو ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے کہ آخر یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کری ہوئی ہیں، بیوروکریٹس نے آنکھیں بند کری ہوئی ہیں، اور وہاں پر یہ کلرک ہو گیا، بیلدار ہو گیا، داروگا ہو گیا، سب انجینئرز ہو گئے، انجینئرز ہو گئے، ایس ڈی اوز ہو گئے، ساروں کو ساروں نے افیم کھایا ہوا ہے کہ ادارے میں نہیں جانا، دفتر نہیں جانا، ڈیوٹی نہیں کرنی، اپنے کام کرنے ہیں لیکن یہاں پر کام نہیں کرنا ہے. تو ڈسٹرکٹ ٹھٹھے کے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے کہ یہاں کا ایم این اے، یہاں کا ایم پی اے، یہاں کے سینیٹرز، یہاں کے منتخب نمائندے ہیں ڈسٹرکٹ ٹھٹھا کے، وہ مقامی لوگوں کے ووٹوں پر تو جیت کر آتے ہیں لیکن مقامی لوگوں کو وہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو مقامی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھائیں، پوچھیں ان سے، سوال کریں ان سے کہ ہم لوگوں نے آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ہمارے جو ہے کہ زمینوں کو، گوٹھوں کو، فصلوں کو برباد کرنے پر تلے ہو؟ ٹھٹھے کے لوگوں کو اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. اور ڈرینیج کو چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کو کہ اس کو نوٹس کرے، اس کو بند کرے کام کو. یہ عجیب دھندا کھولا ہوا ہے ڈرینیج والوں نے یہاں پر. ان کو چاہیے کہ دفتروں میں بیٹھیں، لوگوں کو سنیں. پتہ نہیں یہ کس کے ڈیروں پر، کس کی اوطاقوں پر بیٹھ کے کس کی فونوں پر کام کرتے ہیں، غیر قانونی کام کرتے ہیں. اس کے لیے ہم عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے. ہمیں تو عدالتوں سے انصاف کی امید ہے، باقی امید نہیں ہے ان سے. انشاءاللہ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت.